أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قاسم میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے رسول مکرم، شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے جس سے ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اور جب بھی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں، سو انہوں نے تکذیب کی، پس ان کے پاس عنقریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے جو کہ فرعون کی قوم ہے، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، سو تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا معكم مستمعون۔ اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا الزام ہے، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر بات سننے والے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ لہٰذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ
اور کہو ہم دونوں رب العالمین کے رسول بھیجے ہوئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس نہیں بسر کیے تھے اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کیے اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبروں میں سے تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني سو جب مجھے تم سے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا۔ اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ فرعون نے کہا رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم غور سے سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اے لوگو بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ موسیٰ نے پھر کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں تمہارے پاس کوئی روشن چیز بھی لے آؤں۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو وہ چیز لے آؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک کھلم کھلا اژدہا بن گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن
ربكم بسحره فماذا تأمرون؟ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ سو ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور عوام سے کہا گیا آیا تم بھی اکٹھے ہوگے؟ اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ سو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اس صورت میں تم میرے خواص اور مقربین سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی شعبدہ بازیوں کو نگلنے لگا، سو اسی وقت تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا تم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ہر ایک کی مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا اور میں ضرور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ انہوں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں،
ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جائیں، کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیا کہ بے شک یہ جماعت بنی اسرائیل بہت کم تعداد میں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اور بے شک وہ ضرور ہم کو غضب میں لانے والے ہیں، اور بے شک ہم لوگ ان سے محتاط ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إسرائیل۔ سو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا، اور ان کے خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ سو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو یقیناً میری رہنمائی فرمائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر مارے، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا، پس اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسروں کو اس جگہ ہم قریب لے آئے، اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔
اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھیے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ہم انہی کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ ابراہیم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ تم اور تمہارے باپ دادا، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کے۔ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی میری روح قبض کرے گا، پھر مجھے زندہ فرمائے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اے میرے رب مجھے حکم صحیح فیصلہ عطا فرما، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ۔ اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔
قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی. وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. جبکہ اے بتو ہم تم کو رب العالمین کے مساوی قرار دیتے تھے اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا، سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی سچا دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم پکے مومن بن جاتے. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی. جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير. ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی پسماندہ لوگوں نے کی ہے. نوح نے کہا ان کے کاموں کو جاننے سے مجھے کیا سروکار ہے، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمے ہے. اگر تمہیں کچھ شعور ہو، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اور میں تو صاف طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ان کی قوم نے کہا اے نوح اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو سنسار کر دیا گیا. نوح نے عرض کیا اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کر دی، پس تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. فانجيناه ومن
معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے. بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. بے شک آپ کا رب ضرور بہت غالب، بہت رحم فرمانے والا ہے.